لگ گئی۔ نعبدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ نعبدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہمارا یوٹیوب چینل پی کے ٹرو ٹی وی اور میں ہوں حاجی محمد بشیر سولجر۔ ناظرین، آئیں تھوڑی دیر کے لیے ہم آپ کو حقائق کی دنیا میں سیر کرائیں۔ ناظرین، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کی بنیاد رکھی۔ پاکستان کی بنیاد کس بات پر رکھی؟ دو قومی نظریہ۔ یہ ہمارے پاکستان کی بنیاد تھی۔ آپ نے فرمایا کہ دو قومیں، مختلف مذاہب، مختلف نظریات ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، دو قومی نظریہ۔ لیکن 71 میں جو وار ہوئی اس میں بنگلہ دیش علیحدہ ہو گیا تو اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ ہم نے دو قومی نظریہ سمندر میں ڈبو دیا ہے، اور پھر ہم نے بھی اس دو قومی نظریہ کو پسے پشت ڈال دیا اور کہا نہیں، انڈیا کے ساتھ ہمارے کاروباری تعلقات ہیں، اس کو اہمیت نہ دی۔ جس طرح ہم بھول گئے دو قومی نظریہ، لیکن ہمارے نااہل سیاستدانوں نے اس کے برعکس ایک مرتبہ پھر دو نظریاتی نظریہ ہمیں دیا ہے جو اس کے متضاد ہے۔ دو نظریاتی نظریہ کیا ہے؟ کہ فرینڈلی امریکہ اور دوسرا اینٹی امریکہ۔ فرینڈلی امریکہ کی نظریے کی جو ترجمانی جو رہنمائی کر رہے ہیں وہ ہیں پی ڈی ایم والے، نون لیگ والے، خصوصاً اور پیپل پارٹی والے۔ یہ فرینڈلی امریکہ کے نظریے کی رہنمائی کر رہی ہیں، جو کہ بہت بڑا جھوٹ ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے۔ جس طرح کے نون لیگ اور پیپل پارٹی جو بھی کام کرتے ہیں وہ انٹرنیشنل لیول پر کرتے ہیں، اور یہ جھوٹ بھی انٹرنیشنل لیول تک۔ جبکہ دوسرا نظریہ جو ہمیں دیا ہے اینٹی امریکہ، وہ عمران خان اور تحریک انصاف نے دیا ہے۔ ناظرین، یہ بھی بہت بڑا جھوٹ، بہت بڑا جھوٹ ہے۔ ہم اس کی آپ کو ترجمانی کر کے بتاتے ہیں۔ پہلے نظریے فرینڈلی امریکہ کی حامی
اور اس کے لیڈ کرنے والے لوگ وہ لوگ ہیں جن کو نہ قوم سے غرض ہے، نہ قوم کے عزت سے غرض ہے، ان کو اپنے مفادات عزیز ہیں، وہ اپنے مفادات کے تحت فرینڈلی امریکہ کا نظریہ ہم پر ٹھونس رہے ہیں، کیونکہ ان کے اپنے مفادات فرینڈلی امریکہ کے نظریے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور ان کا لیڈر تو اب اس حد تک آ گیا ہے کہ وہ پاکستان سے بدلہ لینا چاہتا ہے، اور ان کے نظریے کا سب سے بڑا حامی سرپرست اعلیٰ نواز شریف، اس کی بہت بڑی حوصلہ افزائی ہوئی ہے۔ میں نون لیگ کے لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انٹرنیشنل طور پر جو 10 کرپٹرین لوگوں کی فہرست جاری ہوئی ہے، اس میں آپ کا لیڈر محمد نواز شریف دوسرے نمبر پر ہے۔ میں سمجھتا ہوں نون لیگ والوں کو اس پر احتجاج کرنا چاہیے کہ ہمارا لیڈر دوسرے نمبر پر کیوں رکھا گیا ہے، کہ دوسرے نمبر اس کی شایان شان نہیں، وہ تو ہمیشہ ہر کام پہلے نمبر پر کرتا ہے، اس کا انٹرنیشنل کرپشن میں بھی پہلا نمبر ہونا چاہیے تھا۔ اور حیرانگی والی بات یہ ہے کہ سعودیہ کا بادشاہ بھی اور دبئی کا بادشاہ بھی اس سے پیچھے رہ گئے۔ جو پہلے نظریہ فرینڈلی امریکہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے، اور پاکستان کے لیے وہ زہر کی حیثیت رکھتا ہے، اور جو یہ سمجھتی ہے کہ ہم جب سے پاکستان بنا امریکہ کی غلامی میں ہیں، اور باقی بھی ہمیں زندگی امریکہ کی غلامی میں گزارنی چاہیے، وہ ہماری مدد کرے گا، ہماری معیشت کو اٹھا دے گا، ہم خوشحال ہو جائیں گے، وہ احمقوں کی جنت میں بستے ہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، دوسرا نظریہ جو عمران خان اور تحریک انصاف نے پیش کیا ہے، اینٹی امریکہ، وہ بھی بڑا جھوٹ ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے، کہ ہم امریکہ کی غلامی نہیں چاہتے، ہم امریکہ کی غلامی میں نہیں رہنا چاہتے، ہمیں امریکہ کی غلامی قبول نہیں ہے، ہمیں سامراجی غلامی قبول نہیں ہے۔ لیکن ناظرین، فی الحال ایسا نہیں ہے۔ فی الحال ہم امریکہ کی غلامی میں ہیں اور رہیں گے۔ اس کا بہت بڑا ثبوت یہ ہے کہ ہم IMF کی غلامی میں ہیں، اور IMF کون ہے، اس کو لیڈ کون کرتا ہے، ورلڈ بینک کو لیڈ کون کرتا ہے۔ تو یہ حقیقت ہے کہ ہم IMF کی غلامی میں ہیں، اور ابھی نہ جانے کتنا عرصہ اس کی غلامی میں ہمیں رہنا پڑے گا، اور جب تک ہم IMF کی غلامی میں ہیں، ہم امریکہ کی غلامی میں ہیں، رہیں گے۔ یہ وہ حقیقت ہے جو تلخ ہے، لیکن اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہم خود مختار نہیں ہیں،
ہم اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی عوام کے لیے فیصلے کرنے میں خود مختار نہیں ہیں، اور جو اپنے فیصلے کرنے میں خود مختار نہ ہو، کسی کی ماننے پر مجبور ہو، تو وہ کہے کہ میں آزاد ہوں، میں غلام نہیں ہوں، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ ناظرین، حقائق کو تسلیم کرنا چاہیے، اور آئی ایم ایف کی غلامی سے نکلنے کے لیے نیک نیتی بھی ہو، ارادہ بھی مصمم ہو، خطرات سے ٹکرانے کا حوصلہ بھی ہو، سخت سے سخت فیصلے کرنے کی ہمت بھی ہو، تو پھر بھی بہت ابھی دشوار گزار راستہ ہے، جس کو طے کر کے ہم آئی ایم ایف کی غلامی سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ حقیقت ہے کہ عمران خان نے ایک کوشش کی تھی، لیکن اس کو تحمل مزاجی اور بردباری سے ہینڈل نہیں کیا گیا۔ چائنا کے ساتھ مراسم کو مضبوط کرنا، روس کے ساتھ مراسم کو مضبوط کرنا ایک اچھی کوشش تھی، لیکن یک لخت اس کے خلاف، ان لوگوں کے خلاف جن کی غلامی میں ہم 70 سال سے ہیں، یک لخت اعلان جنگ کر کے ان کی غلامی سے نکلنا یہ بردباری کا فیصلہ نہیں تھا۔ جہاں تک مداخلت کا تعلق ہے، جاننے والے جانتے ہیں کہ مداخلت جب سے پاکستان بنا ہے، جناب لیاقت علی خان شہید سے لے کر ہم پر ان کے فیصلے مسلط ہوتے رہے ہیں، وہ ہمیں ڈکٹیٹ کرتا رہا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اب ہم آئی ایم ایف کی غلامی سے کس طرح نجات حاصل کر سکتے ہیں؟ جیسے کہ میں نے پہلا عرض کیا کہ ارادہ بھی مصمم ہو، نیک نیتی بھی ہو، تو اس کے لیے جو عوامل کار فرما ہونے چاہیے، اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمارے وطن میں سیاسی استحکام ہو، یہ پہلا نقطہ ہے۔ ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں، الیکشن کا نظام ایسا ہو کہ سب الیکشن کے، جنرل الیکشن کے نتائج کو تسلیم کریں، اور اس کے نتیجے میں جو بھی جماعت، جو بھی حکومت ہمارے وجود میں آئے، اس کو تسلیم کیا جائے اور اس پر کڑی نظر رکھی جائے، اور حکومت و نیک نیتی سے قوم کی خدمت کرنے کا ارادہ کرے، سی پیک کو پایا تکمیل تک پہنچایا جائے۔ فقط یہ دو ملک ہیں، چین اور روس، جو ہماری اکانومی کو اٹھا سکتے ہیں، ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ تو ایسی پالیسیاں ترتیب دی جائیں جس میں اپنی بادشاہت والے انداز نہ ہوں، اپنے بادشاہت والے خراجات نہ ہوں، وزیروں کی ظفر موج نہ ہو، 50-60 وزیر، 50-60 مشیر، یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ فہم و فراست سے، اتفاق و اتحاد سے
قوم کی خدمت کی جائے عبادت سمجھ کر، اور اس کے نظریے کو پیش نظر رکھ کر. دیکھو شیر شاہ سوری نے جب شکست کھائی تو وہ اس نے ایک اپنے دوست راجا کے یہاں پناہ لی. تو وہ جب اپنے روزمرہ میں اپنے گھر سے، اپنے کمرے سے نکلتا تھا تو اس نے سامنے یہ آیت لکھ کر لگائی ہوئی تھی بڑے بڑے حروف میں، لا تقنطوا من رحمت اللہ. تو ہر روز وہ جب نکلتا تھا تو اس آیت کو پڑھ کر نکلتا تھا. تو ہمیں بھی اگر IMF سے نجات حاصل کرنی ہے تو لا تقنطوا رحمت اللہ، لا متزلزل ایمان رکھنا ہوگا اور اس کے بروے کار لاتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. ناظرین، اس کے بعد بھی ہم امریکہ کی اس تنظیم یا اس گروپ IMF سے غلامی حاصل کرنے کے بعد بھی، ہم اس کے قرض اتارنے کے بعد بھی ہمارے سامنے دو رکاوٹیں ہوں گی جو حقائق پر مبنی ہیں. ہم تب امریکہ کی غلامی سے، IMF کی غلامی سے نکل سکیں گے، سامراجیت کی غلامی سے نکل سکیں گے، جس کے لیے ہماری سوچ کی عکاسی ہماری فوج کے جرنیل بھی کریں گے، ہماری عدلیہ کے جج محترم بھی کریں گے. تب ہم امریکہ کی غلامی سے نکل سکیں گے. ابھی یہ حقیقت ہے کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ امریکہ کے کسی حکم کو ریجیکٹ، یکسر مسترد نہیں کر سکتی. ہماری عدلیہ کے جج، اعلیٰ جج صاحبان بھی ایسی ہی سوچ رکھتے ہیں ابھی تک، جس کا آپ نے نظارہ دیکھا امریکی مراسلہ منظر عام پر آیا تو کتنی جلدی سے اس پر عمل ہوا کہ آپ کے سامنے ہے، اور یہ حقائق ہیں. تو ناظرین، یہ وہ حقیقتیں ہیں جن کو تسلیم کرنا چاہیے، اور ان حقیقتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اپنا سفر طے کرنا چاہیے. اور آپ سے گزارش ہے ہمارا، یہ چینل سبسکرائب ضرور کیا کریں تاکہ آپ کے ساتھ جو ہماری بات چیت ہے وہ آسان طریقے سے چلتی رہے. اور میری ان باتوں پر ضرور غور کرنا کہ ہم کہنے سے کہ ہم امریکہ کی غلامی کو نہیں مانتے، اس کے لیے کیا کرنا ہے، اس کے لیے کیا جدوجہد کرنی ہے، اور اس حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے. اپنا خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.